امریکہ کی یہ ضرورت نہیں ہے کہ وہ چائنا سے ڈائریکٹ ٹکرائے. انہوں نے آج تک کبھی کسی نیوکلیئر پاور سے ڈائریکٹ ٹکر نہیں لی ہے. وہ پروکسیز کو استعمال کرتے ہیں. ہم ہمیشہ یو ایس ایس آر کے خلاف استعمال ہوئے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. انہوں نے جب وہ رشیا ڈیزالو ہو گیا یا یو ایس ایس آر ٹوٹ کے رشیا رہ گیا اور وہ 8 ریاستوں میں منقسم ہو گیا تو اب معاشی جنگ کا آغاز چائنا کے خلاف ہو چکا ہے. چائنا میں نے پہلے کہا تھا کہ سافٹ پاور کا دور ہے. چائنا میوچل گروتھ کی پالیسی لے کے معاشی پالیسی لے کے چلتا ہے. وہ فوج کے ذریعے نہیں جاتے. اس کی پذیرائی آج بنگلہ دیش میں ہو رہی ہے, سری لنکا میں ہو رہی ہے, ہمبن ٹوٹا میں ہو رہی ہے. ایران کے ساتھ 450 بلین ڈالرز کا معاہدہ انہوں نے کیا ہے. چائنا میں وہ افغانستان میں وہ انویسٹ کرنے کو تیار ہیں, اور روس بھی اس کوریڈور کو افغانستان کو اور سینٹرل ایشیا یوز کر کے بام واٹرز تک آنا چاہتا ہے. یہ پروبیبلٹی ہے ریجن میں ایک معاشی گروتھ کی. اب اس گروتھ میں اگر سافٹ پاور کے ذریعے امریکہ ایسا چاہتا ہے تو اسے ریجنل کنٹریز کو اعتماد میں لینا ہوگا. لیکن اگر وہ دوبارہ ہارڈ پاور کا سوچے گا تو اب یہ آپشن اس کے پاس رہ نہیں گئی. اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے چیزیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں. لیکن جو چائنیز معاشی صورتحال ہے اور جو چائنی معاشی گروتھ کی پالیسی ہے یا اسٹریٹجی ہے دنیا میں, اس کی پذیرائی امریکہ کے مقابلے میں زیادہ ہو رہی ہے. تو اب امریکہ کو اس پر بھی سوچنا پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا جنرل صاحب, این ڈی اے سے را کا جو گٹھ جوڑ رہا ہے افغانستان کے اندر وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اب صورتحال آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں؟ جس طریقے سے ابھی بیان بھی آیا گلبدین حکمتیار صاحب کا باقاعدہ طور انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف بھارت استعمال کرنے سے باز رہے. تو انڈیا کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں سر آپ آگے آنے والے دنوں میں افغانستان کے اندر؟ این ڈی ایس جو ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی ہے. وہ این ڈی ایس جو اشرف غنی کی, اب حکومت جو بھی بنے گی ان کی این ڈی ایس ہوگی, ان کی نیشنل جو پالیسی ہے وہ ان کی ہوگی. انہوں نے بڑا واضح دو ٹوک کہہ دیا. یہ ہم نے کہا تھا بیان ہے, بیان نہیں, یہ ایک اسٹریٹجی ہے, یہ ایک پالیسی ہے افغانوں کی کہ انہوں نے اگر اس ریجن میں سروائیو کرنا ہے تو وہ اپنا پلیٹ فارم کسی کو نہیں دیں گے. اور را کا کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے افغانستان میں سوائے اس کے کہ وہ اس سرزمین کو یوز کرے. اور اجیت دووال اب تو خاموش بھی نہیں رہ سکا. وہ تو بالکل ابل پڑ رہا ہے اس تمام تر زہر آلود پروپیگنڈے سے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے. انہوں نے تو ان کی آرمی کی تربیت ہی یہ کی تھی, اور وہ جو اس کی سٹیٹمنٹس ابھی سوشل میڈیا پہ ویڈیوز پھر رہی ہیں اس سے بڑا واضح ہے کہ انہوں نے امریکہ کو یقین دہانی کرائی تھی کہ جو تربیت ہم نے افغان نیشنل آرمی کی ہے وہ طالبان کو سر نہیں اٹھانے دے گی. اور جنرل صاحب اس حوالے سے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ان کی تربیت نہیں کی. ہم چاہ رہے تھے کہ ہم تربیت کریں افغان کی. نہیں, ہم شام صاحب دیکھیں, پہلی بات یہ جو نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے یہ بڑا شرمناک ہے امریکہ کے لیے ایز اے سپر پاور کہ 2.6 ٹریلین ڈالر انہوں نے خرچ کیے. 1,40,000 کی فوج ان کے ساتھ تھی. دنیا کی موسٹ ایڈوانسڈ ایئر فورس ان کے ساتھ تھی. 20 برس افغانستان کی سرزمین انہوں نے آکیوپائی کی. 2 لاکھ افغانوں کو انہوں نے شہید کیا. یہ سب کچھ کرنے کے بعد نیٹو موسٹ پاورفل الائنس ان دا ہسٹری آف ورلڈ وہاں پہ ہے. 2 ورلڈ وار سے زیادہ لمبا پریزنس ان کا ہے افغانستان میں. اگر وہ یہ افغانستان کے اندر رہ کر یہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے پاکستانی ملک نے جو خود 100 بلین ڈالرز کا مقروض ہے, جس کا ایک فوجی افغانستان میں سرزمین میں داخل نہیں تھا, جس نے افغانستان کی سرزمین پر ایک حملہ نہیں کیا, ایک افغان فوجی کو یا سویلین کو نہیں مارا, اگر انہوں نے باہر بیٹھ کر یہ بازی ان پر الٹ دی ہے تو میرے خیال میں اس سے زیادہ شرمناک نیریٹو کوئی سپر پاور پیش نہیں کر سکتی. یہاں تک تو ہے اس نیریٹو کا. دوسری بات جو آپ نے کہا ہے, یس دیر از اے پاسبلٹی کہ ان کی کوئی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہو, کیونکہ افغانستان کی سرزمین لیتھیم میں, آئرن اور میں, گولڈ میں بہت رچ ریزروز ہیں وہاں پہ. ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے دنیا, چائنا جو سافٹ پاور کو آگے لے کے آتا ہے. دیکھیں ایک ریالٹی اس ڈیفیٹ سے ڈاؤن ہوئی ہے پوری ورلڈ پہ کہ ہارڈ پاور کا زمانہ گزر گیا. اب سافٹ پاور کے ذریعے ریاستوں میں سیاست بھی کی جا سکتی ہے, اپنا نیریٹو بھی آگے بڑھایا جا سکتا ہے,
اور اپنا پولیٹیکل اور جیو پولیٹیکل اور اسٹریٹجک انفلوئنس بھی بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن سافٹ پاور سے، ہارڈ پاور سے نہیں۔ اگر یہ ریئلائزیشن دنیا کو ہو گئی ہے تو پھر یہ جو 9.2 بلین ڈالرز کے ایسٹ فریز کیے ہیں، یہ ایک ایسا امورل ایکٹ ہے۔ اگر وہ انسٹیبلٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں افغانستان میں تو اس بیچارے طوطے کی جان تو معیشت مشکل میں آئے گی۔ اگر انہوں نے اس کو فریز کر دیا، ایک لارج سکیل انسٹیبلٹی کریٹ ہو جائے گی، اور وہ اسلحے کے انبار وہ وہاں چھوڑ کے گئے ہیں وہ استعمال ہونا شروع ہو جائیں گے، اور یہ 15,000 فوجی مجھے بخیریت وہاں سے نکلتا نظر نہیں آتا اگر طالبان کے ساتھ دھوکہ کیا۔ جان صاحب ابھی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بات کریں گے، اپنا 3 سال کی کارکردگی، لیکن ایک سوال ابھی میرے ذہن میں آیا جو سارا بڑا خوبصورت آپ نے بلڈ کیا، جس طریقے سے ایشوز جس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کولڈ وار کا ایک پیریڈ جو 60 سال 70 سال تک رہا ہے، اب یہ دوبارہ شروع ہونے جا رہا ہے۔ یہ اس کولڈ وار میں اب چائنا اور رشیا ایک طرف، امریکہ ایک طرف ہوں گے۔ اب تو پریڈکشن بھی وہاں کر رہے ہیں، اپنے مقصد کے لیے کر رہے ہیں کہ جی اگلی جنگ جو ہوگی وہ چائنا اور امریکہ کے درمیان ہوگی۔ ابھی میں سوال میرا آپ سے ہے کہ جس طریقے سے چائنا اور رشیا بڑا واضح طور پہ الزام دے رہے ہیں کہ جی امریکہ بغیر کسی سیاسی حل دیے بغیر یہاں سے جو گیا ہے، یہی وجہ بنی ہے اس وقت کیاس پیدا ہو چکا ہے وہاں پہ، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو ویسٹ کی موریلٹی ہے اس پہ تو بہت بڑا ایک کوسچن مارک ہے، کیونکہ انہوں نے 20 برس تک کسی نے آواز نہیں اٹھائی ہیومن رائٹس وائلیشن کی، عورتوں کے اوپر ہونے والے ظلم کی، جو 2 لاکھ سے زیادہ انوسنٹ افغان شہید کر دیے گئے، مار دیے گئے، جو وہاں انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا۔ بلین ڈالرز کے آج 2.6 ٹریلین ڈالرز کی بات ہوئی ہے، 2.6 ٹریلین ڈالرز کے کتنے ہاسپٹل بنے ہیں، کتنا انفراسٹرکچر بنا ہے، کتنے سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز بنی ہیں؟ کیا وہاں پہ انسانیت کی فلاح کے لیے، افغانوں کی فلاح اور سیفٹی اور سیکیورٹی کے لیے وہاں بنایا کیا ہے انہوں نے؟ تو یہ انہوں نے اپنے ہی کانٹریکٹرز کو فیڈ کیا، اور وہی کانٹریکٹرز واپس پیسہ امریکہ پہنچ گیا ہے۔ یہ تو امریکہ میں اگر کہیں کوئی موریلٹی ہے یا وہاں ان کے سول ٹیکس پیئرز میں اگر کوئی جان ہے تو وہ اس کو آڈٹ ڈیمانڈ کریں گے کہ یہ آپ کہاں پہ خرچ کر کے آئے ہیں۔ رہی یو کے اور جرمنی کی بات، تو انہوں نے کسی نے ہیومن رائٹس وائلیشن پہ 20 برس آواز نہیں اٹھائی کہ وہاں جتنا ظلم ہو رہا ہے، جتنا ویپن یوز کیا گیا ہے، جتنا ایکسپلوسیو یوز کیا ہے، کیوں ہے؟ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ موجودہ دور میں بار بار اس بات کو ایمفسائز کر رہا ہوں کہ امریکہ کا وہاں سے نکل کر جانا اپنی طے شدہ تاریخ کے مطابق، اور وہاں سے ان کے جو فنڈ فریز کیے ہوئے ہیں ان کو اجازت دینا کہ وہ استعمال کر سکیں، اور 3.5 بلین ڈالرز کا جو وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کی آرم فورسز کو سسٹین کرنے کے لیے یہ فنڈز دیے جائیں گے، اگر وہ یہ فنڈز حکومت طالبان کو دیتے ہیں اور وہ ان سے جو وعدے کیے گئے ان سے پورا کرنے کے لیے تعاون کرتے ہیں تو پھر تو ایک سٹیبلٹی آئے گی۔ لیکن اگر انہوں نے یہ سب کچھ روک دیا تو پھر صورتحال جو آپ کہہ رہے ہیں مختلف ہو سکتی ہے۔ بہرحال مختصر بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، جنرل صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، بریک لیتے ہیں، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب، افغانستان کی صورتحال کو اگر دیکھیں تو سیاسی طور پر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کوئی فریم ورک بن نہیں رہا، آنے والے دنوں میں سچویشن کلیئر ہوگی کہ کس طرح کی حکومت بنتی ہے، پھر امریکہ اور ویسٹ کی مداخلت اپنی جگہ، لیکن اہم سوال یہ ہے کہ اکنامیکلی جو سروائیول ہے وہ کتنا مشکل ہو گیا ہے افغانستان کے لیے۔ بڑا اہم سوال ہے آپ کا۔ دیکھیں نا، بات تو یہ کہ پریکٹیکل سٹیپ جو لینے پڑیں گے، اب تو گورنمنٹ میں آنے کے بعد ان کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ جی معاملات کو کیسے چلانا۔ جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ 9.5 بلین ڈالر کے افغان حکومت کے ایسٹ جو ہے نا امریکہ نے فریز کر لیے ہیں، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے ان کی 400 ملین ڈالر کی امداد IMF نے روک دی ہے، اور جو 650 بلین ڈالر کرونا کے کانٹیکسٹ میں ان کو دینے تھے وہ بھی نہیں دے رہے۔ تو IMF تو انہی کی بات سنتا ہے۔ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ ورلڈ بینک IMF کریٹ ہی امریکہ نے اس لیے کیے تھے، یونائٹڈ نیشن اس لیے کریٹ کی گئی تھی کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد کہ ان کے سیاسی مفادات کیسے پورے ہونے ہیں۔ اب گراؤنڈ ریالٹی سونیا یہ ہے کہ اس وقت آبادی 4 کروڑ کی، ایگزیکٹ 39 لاکھ کی آبادی ہے، ٹھیک ہے نہیں، افغانستان کی، اور 20 بلین ڈالر 20 بلین ڈالر کی ان کی اکانومی ہے، GDP ہے، بڑی چھوٹی سی۔ پر کیپیٹا انکم جو ہے نا دنیا میں، اس ریجن میں تو ہے، دنیا میں بھی کہا جا رہا ہے سب سے کم ہے۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کمائی کا ذریعہ فوری طور پہ کوئی نہیں ہے، پیسے کہاں سے آئے گا؟ جو اطلاعات آ رہی ہیں، جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جی بہت سے حوالوں سے چائنا بھی، پاکستان بھی، ایران بھی، رشیا بھی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. دیکھیں گے کیا کرنا ہے، کس طریقے سے آگے لے کے جانا چاہیے. لیکن سونیا ایک بات ماننی پڑے گی، ویسٹ اور امریکہ کا ابھی بھی جس طریقے سے ہولڈ ہے، جو پیسے کے معاملات ہیں، وہ جب تک وہ ساتھ نہیں دیتے، میرا خیال ہے ملکوں کو اکنامک کنڈیشن بری جو ہوتی ہے ان سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اب جنرل صاحب 2 سوال اور پوچھے جا رہے ہیں. یہ جو میں نے ابھی آپ سے کہا تھا اس پہ کامنٹ ذرا ضرور کیجیے گا کہ یہ جو طالبان اور امریکہ کے درمیان کہتے ہیں کہ یہ جو 29 فروری 2020 کو یہ معاہدہ ہوا تو اس کہتے ہیں اس کے کوئی سیکرٹ نیکسچرز بھی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی بڑا کلوز کوآرڈینیشن طالبان کا اور امریکوں کا رہے گا. ابھی سیف پیسج کی بات ہے، جس طرح سے 15,000 امریکیوں کو لے کے جانا ہے، 60,000 افغانی یہاں سے ان کے جو سپورٹر تھے وہ لے کے جائیں گے، پلس ورلڈ بینک اور گلوبل اداروں کے لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ آئیں گے. پاکستان کی اب تو ان کو ضرورت ہے تو بڑی کہہ رہے ہیں جی پاکستان بڑا اچھا کام کر رہا ہے، یو نیور نو اسکیپ گوٹنگ. ابھی تو وہاں پہ شروع ہو گیا کام، بلیم گیم امریکہ میں، ان کے تھنک ٹینگوں نے جان چھڑانی ہے امریکہ کی، یہ کہہ کے جی پاکستان نے ساتھ نہیں دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنی ڈیپ انڈرسٹینڈنگ ان کی ہو سکتی ہے امریکہ کی اور طالبان کی فیوچر کے معاملات چلانے میں؟ اور دوسرا یہ بھی کامنٹ کیجیے گا کہ یہ ڈیپ اسٹیٹ امریکہ کی، وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ وہ کہتے ہیں ہر دور میں یہ 200 سال کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس میں ٹاپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں لوٹ مار کا سلسلہ ان سب میں ہوتا ہے. راکو فیلر ہے تو اس کا بیٹا آگے آ جائے گا، اس طرح سے ڈک چینی ہے تو اس کا بندہ آ جائے گا، کوئی انرجی میں انوالو ہے، کوئی تیل میں انوالو ہے، کوئی گولڈ میں انوالو. وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے پاؤ بھر کی بوٹی کے لیے پورا بکرا ذبح کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ ایک تو امریکیوں کے لیے مشکلات ہوں گی، اب یہ لوگوں کو آہستہ آہستہ، پہلا بندہ ہم دیکھتے ہیں کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آیا تھا ٹرمپ، اس کو جلدی نکال کے بھی باہر پھینک دیا. کتنی تیزی کے ساتھ ریئلائزیشن یہ امریکی عوام میں ہوگی کہ بھی ہمارے مفادات جو ہے نا وہ کمپرومائز کیے جا رہے ہیں، ہمارا پیسہ لڑائیوں پہ ضائع کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ طالبان کے اور امریکہ کے درمیان کوئی انڈرسٹینڈنگ آپ دیکھتے ہیں